یہ مہینہ تبدیلی کا مہینہ ہے۔ لوگ تبدیلی اور انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، حقیقت میں جیسے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کا ہم پر فرض ہونا ہے، جن شرائط کے ساتھ فرض ہونا ہے، اگر ہم اس پہ عمل کر لیں اسی انداز سے، جس انداز سے بتایا گیا، تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملک میں تبدیلی اور انقلاب آ جائے۔ لوگ تبدیلی اور انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں کتنے تبدیلی کے نعرے لگائے گئے، کتنے انقلاب کے نعرے لگائے گئے۔ کیا تبدیلی اور کیا انقلاب آپ کے سامنے ہے؟ جبکہ تبدیلی اور انقلاب کا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ رب العالمین نے کلام اللہ میں خود بتایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور یہ تقوی ہی تبدیلی اور انقلاب لائے گا۔ دین اسلام کی جتنی عبادات ہیں ان کے فلسفے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ان عبادات کے مقصد کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہم پر روزے فرض کیوں کیے گئے۔ ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ رب العالمین خود کلام اللہ میں کہتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں سارے گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ دین اسلام کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا، فرائض پر عمل کرنا، واجبات پر عمل کرنا، اور تمام گناہوں کو، معصیت کے کاموں کو، جرائم کے کاموں کو آپ نے چھوڑ دیا اور دین اسلام پہ عمل کیا تو آپ تقوی والے ہیں۔ دین اسلام کی جتنی عبادات ہیں، دین اسلام کی جتنی عبادات ہیں، جب آپ کلام اللہ کو پڑھیں گے تو آپ کو وہ عبادات کا مقصد تقوی ہی بتایا گیا ہے، اور یہ لفظ تقوی کلام اللہ میں جا بجا بکھرا پڑا ہے، جا بجا آپ کو کلام اللہ میں لفظ تقوی نظر آئے گا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نماز کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے، اور روزے کا مقصد تقوی بتایا۔ ہم نے اگر بے حیائی اور برے کاموں کو چھوڑ دیا ہم تقوی والے بن جائیں گے۔ پھر اس کے بعد حج جب فرض ہے، جو صاحب وسعت ہیں، جب آپ حج کو کے بارے میں کلام اللہ میں پڑھیں گے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرغ فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ اب یہاں پر اللہ نے حج کے بارے میں بتایا، ایام حج کے بارے میں بتایا، اور اس میں یہ فرمایا کہ حج پر جاؤ تو کوئی سامان ساتھ لے جاؤ، زاد راہ، لیکن بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ پھر حج پہ جا رہے ہیں تو پھر تقوی، پھر جب آپ جو ہے اللہ رب العزت پھر کیا فرماتے ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت ان لوگوں کے اعمال کو قبول کرتے ہیں جو تقوی کو اختیار کرتے ہیں۔ تو جب آپ کلام اللہ کو پڑھیں گے تو یہ لفظ تقوی آپ کو جا بجا ہر جگہ پہ نظر آئے گا کہ تقوی کو اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے والے اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ یونس میں فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جو بے غم اور بے خوف لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی کو جنہوں نے اختیار کیا، جو ایمان لائے اور تقوی کو اختیار کیا، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور پھر عزت والے لوگ کون ہیں؟ یہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں مال و دولت والوں عزت والے، جن کے پاس مال و دولت ہے وہ عزت والے ہیں، جن کے پاس گاڑی بنگلہ پراپرٹی جائیداد وہ عزت والے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ عزت والے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، رب کا کلام سورہ حجرات میں فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے
نزدیک عزت والے لوگ بھی تقوی والے ہیں۔ کون ہیں عزت والے لوگ؟ تقوی والے۔ مال و دولت میں عزت نہیں اور جو ہے بڑے بڑے عہدوں میں عزت نہیں، عزت تقوی میں ہے۔ اور رمضان المبارک کے روزوں کا مقصد ہی تقوی ہے۔ تو ہماری تو دنیا آخرت کی دونوں زندگیاں بن رہی ہیں اگر ہم تقوی کو اختیار کرنے والے بن جائیں، اور جنت بھی تقوی والوں کی۔ قرآن کہتا ہے ان للمتقین مفازا، یہ تقوی اختیار کرنے والے لوگ کامیاب لوگ یہ ہیں۔ ان المتقین فی جنات و نہر، جنت میں ان تقوی والوں کے لیے نہریں تیار ہیں۔ تو بھائیوں، یہ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے مقصد کو سمجھنا، فلسفہ روزے کو سمجھنا، وہ صرف یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں تقوی آ جائے، ہم جو ہے فرائض کی پابندی کریں، نماز کی پابندی ہو، روزے رکھیں اور کوشش کریں کہ ہر غلط کام سے ہم نے بچنا ہے، پھر ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ اور ماہ رمضان المبارک کے روزوں کا مقصد ہی یہ ہے، اور یہ مقصد تب ہی پورا ہوگا جب ہم تقوی کو اختیار کریں گے۔